تک ہم نے نا اپنے رمضانوں کی تیاریوں میں اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ کری ہے اور شاپنگ کری ہے اور بہت سی چیزوں کو نا فریز کر کے رکھا ہے. مطلب اپنے طرف سے ہم سبھی طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ہم جو سب سے امپورٹنٹ سب سے خاص چیز ہے نا رمضانوں کے لیے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. وہ ہے ہماری خود کی ذات. مطلب کہ ہمیں خود کی ذات کو اچھے سے نا اس چیز کے لیے تیار کر لینا ہے رمضانوں کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے. دل سے عبادت کرنی ہے ہمیں اللہ کی. ہمیں اپنی روح کو، اپنی نیت کو نا اچھے سے صاف کر لینا ہے. تو بس اسی پہ نا آج ہم بات کریں گے آج کے بلاگ میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ. لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. میں ہوں ہوم میکر روحی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بڑھیا ہوں گے، مزے میں ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. جب بھی رمضان کی بات ہوتی ہے ایک عجیب سی روشنی دل میں اتر جاتی ہے. یہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ ایک عظیم دعوت ہے اللہ کی طرف سے. ایک نیا موقع، ایک نئی شروعات ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم اس دعوت کو پوری شدت سے قبول کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف رمضان کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اپنے دل کو اس کے لیے نا تیار بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف روزہ رکھنے والے بن رہے ہیں یا پھر ایک سچ میں اپنے اللہ سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے دل کو، اپنی روح کو صاف کریں. جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا. جیسے نئے پردے لگاتے ہیں، کرٹنس لگاتے ہیں، اچھے سے خوب بڑھیا سی صاف صفائی کرتے ہیں. تو پھر رمضانوں سے پہلے جو اتنا خاص ہے ہمارے لیے، تو رمضانوں سے پہلے ہم اپنے دل کی صفائی کرنی ہے. اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ ایک بار بھی استغفار کہنا، ایک بھی آنسو گرا دینا، توبہ کرنا، ایک سجدہ کرنا، دل سے اللہ کو یاد کرنا، یہ سب ہماری زندگی نا بدل سکتا ہے. اللہ بے شک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اپنے دل، اپنے عمل صاف رکھتے ہیں. اگر ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں تو بلیو می ہماری زندگی کا نا بہترین سفر شروع ہو جائے گا. رمضان ایک فاسٹنگ چیلنجنگ نہیں ہے بلکہ نا یہ مہینہ قرآن کا ہے. ذرا سوچئے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں تو ہم کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں. ہم ذرا جب سوچئے کہ نا جب بہت سے لوگ جو ہیں کتنے دن تک نا قرآن کو کھولتے بھی نہیں ہیں، اسے پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو نا کتنی غلط بات ہے یہ ہے. اسے پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں. رمضان کی بہترین تیاری تو یہ ہے کہ قرآن کو ابھی سے، آج سے اپنے دل کا حصہ بنا لیں. چاہے روز ایک پیج پڑھیں یا ایک رکوع پڑھیں، یہ کوشش کریں کہ وہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے نا یہ سمجھیں. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے. ورنہ کلام پاک پڑھنے کی تو نا جیسے ایک ہوڑ سی لگی رہتی ہے کہ اس نے ایک کلام پاک پڑھ لیا تو ہمیں 2 پڑھنے، اس نے 2 پڑھ لیے تو ہمیں اس سے زیادہ پڑھنے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اسے سمجھ بھی رہے ہیں، ہم یہ جان بھی رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہم چاہے کم پڑھیں لیکن اسے نا سمجھ کے پڑھیں، اسے جان کے پڑھیں کہ آخر اتنی عظیم چیز میں اللہ نے ہمارے لیے اتارا کیا ہے، ہمیں بتایا کیا ہے. ہم اسے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ ہمیں بتا کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے. اور اکثر یہ لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ معنی جان نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے. تو سمجھیں، انہیں جاننے کی کوشش کریں. اور یا پھر اگر اس طریقے سے بھی نہیں پڑھنا ہے تو جتنا بھی پڑھیں نا آہستہ آہستہ، زیر زبر جو بھی ہے نا ان سب کو سمجھ کے آرام سے، جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے غلطیاں نہ کریں، آرام سے پڑھیں تاکہ نا وہ کم بھی ہمارے لیے نا زیادہ بن جائے. اور یقین کریں کہ جب ہم نا قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو نا آپ کی زندگی بدلنے لگے گی، دل بدلنے لگے گا. ایک مومن کی سب سے اچھی بات کیا ہے بتائیے؟ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس سے کتنی بات کرتا ہے، اس سے کتنی دیر مانگتا ہے نا، اسے کتنی دیر ٹائم دے رہا ہے. دعا صرف مانگنے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے قریبی کا نام ہے. ہم جتنا اللہ سے مانگیں گے، جتنے اس سے بات کریں گے، اس کے اتنے ہی تو قریب ہوتے جائیں گے. تو دعا تو ایک ذریعہ ہے نا اللہ کے قریب ہونے کا، اس سے جستجو کرنے کا، اس سے اپنا حال دل کہنے کا، اسے اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف کہہ دینے کا.
تمہارا کوئی دکھ ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی چھوٹی سی بات، یا اگر تم کسی بات پر پریشان ہو تو اللہ سے کہہ دو، کوئی پریشانی ہے تو اللہ سے کہہ دو، کوئی خوشی ہے تو اللہ کا خوشی سے شکر ادا کر دو، اس کا شکریہ کہہ دو۔ تمہارے گھر کی نا اور تمہارے دل کی ہر چھوٹی ہر بڑی بات، ہر حرکت اللہ سن رہا ہے۔ اپنی نیت کو صاف کرنا ہے ہمیں، ہے نا، اپنی روح کو صاف کرنا ہے، جبھی تو ہم روزے رکھنے کے لائق بن پائیں گے۔ یہ کوئی کہ ہمارے دل میں تو کسی کے لیے میل ہے، ہمیں نہ عبادت کا صحیح سے پتہ ہے، نہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، بس جی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھا اور سو گئے، روزہ رکھا اور بس جی اب کچھ نہیں ہو پا رہا ہے ہم سے، ہم نے تو روزہ رکھ لیا۔ نہیں، یہ کوئی روزے نہیں ہیں، یہ تو صرف دکھاوٹی چیز ہے۔ ہمیں روزے رکھنے دل سے، خود کو تیار کر کے کہ ہم سچ میں اللہ کے لیے عبادت کریں، اور یہ صرف نا ہم صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف نا ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ جب ہم یہ نیت کر لیں گے نا، پھر دیکھیے سب کچھ کتنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ایک خوشی سی ہمارے دل کے اندر اتر جائے گی، اتنی خوشی ہمارے اندر اتر جائے گی نا، جب ہمیں لگے گا کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، سب کچھ بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں جو کرنا ہے نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اور جب نیت صرف اللہ کے لیے ہو جائے تو چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی نا بڑی بنتی چلی جاتی ہے۔ سوچیے جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو اللہ کی بلیسنگ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ رمضان کا اصلی مقصد روزہ نہیں بلکہ شکر اور صبر سیکھنا ہے، جبھی تو ہم سیکھ پاتے ہیں نا، ورنہ تو ہم کیا عام دنوں میں رہ سکتے ہیں کبھی اتنی دیر بھوکے یا پیاسے، ایک دم ایسے بے چین سے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس مہینے میں شکر کرنا سیکھتے ہیں، صبر کرنا سیکھتے ہیں، جبھی تو ہم پورے دن اللہ کے لیے، اپنے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اس طریقے سے بھوکے اور پیاسے رہ پاتے ہیں۔ جب کوئی پریشان کرے تو چپ رہو، جب غصہ بھی آئے نا تو کنٹرول کرو، جس دن تکلیف ہو اللہ سے کہہ دو، یا اللہ مجھے اس میں بھی حکمت دکھا دے۔ جو بندہ شکر اور صبر سیکھ گیا وہ بندہ اصل رمضان جی گیا۔ رمضان کوئی ایک دن کی بات نہیں، یہ اللہ سے محبت کا سلسلہ ہے۔ جتنا ہم اپنے رب سے محبت کریں گے اتنا ہی رمضان ہمیں محسوس ہوگا۔ جتنی محبت ہم اپنے رب سے کریں گے اتنی روشنی ہمارے دل میں ہوگی۔ آج سے تیاری شروع کریں، روح کو صاف کرنے کی، نیک نیت کی، قرآن کو اپنا دوست بنانے کی، دعاؤں کو اپنی عادت بنانے کی۔ آج سے عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آج سے صبر اور شکر سیکھ لیں، پھر دیکھیں رمضان ہمارے دل کا چین بن جائے گا۔ رمضان کی تیاریوں میں نا یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس جی ہم نے اوپری ساری دکھاوٹی چیزیں بنا لیں، بڑھیا کپڑے بنا لیے، بڑھیا چیزیں بنا لیں، اور جو مین مقصد ہے رمضان کا ہم اس سے ہی اگر غافل ہو جائیں گے، مطلب کہ عبادت سے ہی غافل ہو جائیں گے، تو پھر رمضان کا مطلب ہی کیا بنے گا؟ رمضان تو ہمارے لیے اسی لیے آیا نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اپنے اللہ کے قریب ہو سکیں، اور اس ایک مہینے میں ہمیں اتنی عادت پڑ جاتی ہے نا کہ باقی ٹائم میں بھی وہ چیز ہمارے کام آ رہی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں وہ لوگ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک عادت ہی تو ہوتی ہے نا، کہ ایک عادت بن جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ ہماری زندگی کے اندر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تو بس جی آپ بھی نا آج سے، ابھی سے اپنے دل کو، اپنی نیت کو نا صاف کر لیں، اور اپنے دل و جان سے نا عبادت میں جٹ جائیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں تقوی، عبادت، محبت سے بھر دے، ہمیں اپنے قریبی بندوں میں شامل کر لے، اور ہمیں کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہتر سے بہتر چیزیں مانگیں اللہ سے، ایسی دعائیں مانگیں، رو کے دعائیں مانگیں کہ نا اللہ آپ کو دینے کے لیے مجبور ہو جائے، کیونکہ اللہ تو ہمیں دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے، بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اس سے کہنے کی دیر ہے، یا ہماری دعاؤں میں اس طریقے کی تاثیر کی ضرورت ہے کہ اللہ فوراً خوش ہو جائے، اور وہ ہمیں ہماری چیزوں سے نواز دے، زیادہ سے زیادہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔
تو بس جی اگر آپ کو نا آج کی میری ایک بات بھی نا دل کو چھوئی ہو تو فٹافٹ سے لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔